اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیچ کمپٹیشن بعنوان رہبر انسانیت جاری ہے. شہزادی کنول جن کا تعلق ہے وفاقی اردو یونیورسٹی سے اپنی اسپیچ کا آغاز کریں گے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. صدر سی وقار رہبر انسانیت، رہبر جو رہنمائی کرے، حق و باطل میں تمیز سکھائے اور انسانیت یعنی کہ انسانوں کے لیے. جناب والا اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے یہ دو جہاں بنائے ہی اپنے محبوب کے لیے ہیں، لیکن رہبر انسانیت کی ضرورت کس وقت پیش آئی؟ میں بتاتی ہوں علی وقار اپنی کم عقل سے کہ جس وقت عرب تمام معاشرتی برائیاں سرایت کر چکی تھیں، وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، جھوٹ بولتے، چوری کرتے، ڈاکہ ڈالتے، قتل و غارت گری کرتے، جوا کھیلتے، شراب پیتے، اپنی ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، عورتوں کو صرف ضرورت کی چیز سمجھتے، حتیٰ کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو بیوی بنا لیتے. ایسی تمام برائیاں جو معاشرے میں سرایت کر گئیں، تو پھر ایسی قوم بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے پروردگار نے رحمت للعالمین کو، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے. جی صدر سی وقار ایسے رہبر کہ جنہوں نے بلال حبشی جیسے غلام کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے غلاموں پر دائمی سبقت دی، ایسے رہبر جنہوں نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، ایسے رہبر جنہوں نے حق و باطل میں فرق بتا دیا، ایسے رہبر جنہوں نے پہلے خود عمل کیا پھر تائید کی کہ اے لوگوں جاہلیت کا سود معاف کر دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. جی صدر سی وقار رہبر ہو تو ایسے ہوں جناب والا، ایسے رہبر کہ جنہوں نے رہبروں کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم پر کنکٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو لازم ہے کہ تم اس کی بات سنو، اس کی بات مانو. ایسے ہوتے ہیں رہبر. صدر سی وقار میرے آقا دو جہاں نے ہر معاملے میں قوم کی، پوری انسانوں کی، پوری انسانیت کی رہبری کی. ایسے رہبر تھے جن کی مثال کہیں نہیں ملتی. طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا، مساوات قائم کی. جی صدر سی وقار یہ جتنی برائیاں معاشرے میں سرایت کر چکی تھیں، تمام برائیوں کو ختم کر کے عورتوں کو بلند مقام عطا کیے. جناب والا وہ عورت جسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس کے قدموں تلے جنت ڈال دی گئی. صدر سی وقار یہ میرے آقا کی ہی شان تھی. اور جناب والا میرے آقا کی ایسی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. جناب والا کوئی تاجور ہو یا سخنور، حتیٰ کہ شتربان ہو یا ریوڑبان ہو، جناب والا ہر شخص ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہو. جزاک اللہ. بہت شکریہ شہزادی کنول. آپ کا تعلق تھا وفاقی اردو یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی سے آئے ہیں جناب حسن شاہ، اور یہ ہمارے آج کے اگلے مقرر. موضوع رہبر انسانیت. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جناب صدر دنیا کی تاریخ نے سکندر اعظم کو تو دیکھا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا، لیکن دنیا کی تاریخ کسی ایسی ہستی کی مثال نہ پیش کر سکی کہ جس نے پوری دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو. دنیا کی تاریخ کسی ایسی ہستی کی مثال نہ پیش کر سکی کہ جس نے تمام برائیوں کو ختم کر دیا ہو. دنیا کی تاریخ کسی ایسی ہستی کی مثال نہ پیش کر سکی کہ جس نے تمام انسانوں کی رہنمائی کر کے اسے منزل کا پتہ دیا ہو. آپ رہبر انسانیت، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آپ کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ان تمام تکالیف کے باوجود بھی آپ کفار میں سے کسی کو بھی بد دعا نہیں دیتے، بلکہ دعائیں دیتے ہیں. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر
تمام کفار خوف اور دہشت میں مبتلا کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا سلوک کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر انسانیت تھے، آنے والی نسلوں کے لیے رہبر بننا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں، تمام دکھوں، تمام تکالیف کو بھلا دیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو سے تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے بحیثیت تاجر بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور بحیثیت مزدور بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے بحیثیت قاضی بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور بحیثیت ثالث بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور بحیثیت باپ بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور بحیثیت فاتح بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت صاحب جائیداد بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی اور بحیثیت یتیم بھی تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ بس رہبر انسانیت وہی ہے کہ جس نے ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر فرقے، ہر قوم سے بالاتر ہو کر تمام کے تمام انسانوں کو رہنمائی فراہم کی، تمام کے تمام انسانوں کو منزل کا پتہ دیا اور تمام کی زبانوں سے ایک ہی کلمہ جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حسن شاہ۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین شاہراہ لیاقت سے آئی ہیں ہماری آج کی اگلی مقررہ پارس میمن۔ موضوع رہبر انسانیت کہ در مصطفیٰ کے جو منگتے رہیں گے، در مصطفیٰ کے جو منگتے رہیں گے وہ دامن خزانوں سے بھرتے رہیں گے، نہ چھوٹیں گے جب تک گناہگار سارے، نہ چھوٹیں گے جب تک گناہگار سارے، شفاعت ہماری وہ کرتے رہیں گے اور رہے گا یقیناً خدا ان سے راضی، رہے گا یقیناً خدا ان سے راضی جو آقا کی مرضی پہ چلتے رہیں گے اور بڑھاتے رہے لو جو عشق نبی کی، بڑھاتے رہے لو جو عشق نبی کی، دیے ان کی قبروں پہ جلتے رہیں گے۔ ہماری اگلی مقررہ پارس میں۔ یہ کس کی آمد آج دنیا میں مسکراہٹ بکھیر گئی، یہ کس کی نور مبین رحمتوں سے دنیا سنور گئی، ریاض ہستی کی ہر کلی میں ہوئی ہے پیدا، خوشبوئے بندگی رخ بشر سے ساری مایوسی چھٹ گئی۔ ربیع الاول تاریخ عالم اور پوری انسانی تاریخ میں وہ مبارک مہینہ ہے جب محسن انسانیت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی، آفتاب رسالت طلوع ہوا، دنیا توحید کے نور سے منور ہوئی اور تاریخ کے مثالی دور کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی عظیم سرور رحمت للعالمین، سرور کونین، سراج و منیر، جو پیغام ہدایت رب العزت کی طرف سے لائے وہ سراپا خیر و امن، سلامتی، نیکی اور بھلائی ہے۔ محسن کائنات کو خالق کائنات نے بجا طور پر رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر خطبہ حجت الوداع حقوق و فرائض کا مثالی اور ابدی منشور جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، سودی نظام کا خاتمہ کیا، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل، نہ کسی گورے کو کالے پر۔ رحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ رہبر آدمیت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جینے کا حوصلہ اور زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ آپ کی برداشت کا عالم یہ تھا، آپ کے قوت برداشت کا عالم یہ تھا کہ سر پر کوہ علم ٹوٹ پڑا مگر آپ کے قدم مبارک میں لغزش نہ آئی۔ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں سہنی پڑیں، طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وطن تک کو بھی چھوڑنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا یہ عالم تھا کہ غزوہ بدر کے 70 قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، مگر جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہ ہوتی آپ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ قید اسبات میں سر ہلاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ خود ان کا نام ہے ان کا قصیدہ،
قصیدہ گو بذات خود خدا ہیں، مراتب آپ کے اللہ اکبر، نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے منع فرمایا تھا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع فرمایا تھا، یہاں تک کہ جنگ میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ پارس میمن گورنمنٹ کالج برائے خواتین شاہراہ لیاقت سے ہمارے آج کے آخری مقرر عفان سعید صاحب، جن کا تعلق ہے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے، اور ان کے بعد ہم چلیں گے اپنے جج صاحبان کی جانب۔ پروفیسر انیس صاحب نیشنل کالج کے سابق پرنسپل، رضوان صاحب پاکستان ڈیبیٹ کونسل کے براڈ کاسٹر، اور ان کے فیصلے کے مطابق جو بھی فرسٹ پوزیشن کا حقدار قرار پائے گا وہ سپر پاور کی موٹر بائک اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ جناب عفان سعید صاحب، بسم اللہ۔ تمام تعریف خدائے ببرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و علی محمد پر۔ آج سارے حروف دھو کر، قلم کو عنبر میں ڈبو کر، ثنائے رب جلیل لکھوں، اول سے آخر تک مسلمان ہونے کا کامل یقین لکھوں، طویل سے طویل تر صفات لکھوں، شفیق لکھوں، رحیم لکھوں، رحمت للعالمین لکھوں، رہبر انسانیت لکھوں، میم سے محبت، میم سے محمد لکھوں، رحمت للعالمین لکھوں، اور آقائے دو جہاں کی مدحت میں بس اپنے آپ کو عاشق رسول لکھوں۔ معزز ناظرین کرام، آقائے دو جہاں کی حمد و ثنا کے بہت سے پہلو واضح ہیں۔ میرے آقا شفیق باپ تھے، کالیہ سے پوچھیں۔ میرے آقا ذہانت دار تاجر تھے، بی بی خدیجہ سے پوچھ لیں۔ بے مثال فاتح تھے، اہل مکہ سے پوچھ لیں۔ ارے میرے آقا کی حسن و اخلاق کو جاننا ہے تو آخری کتاب قرآن مجید سے رجوع فرما لیں، جو کہتا ہے کہ اس خطے پر موجود ایک ایک مسلمان کو باور کراتا ہے کہ اس خطے پر، اس امت اسلامیہ میں کوئی ایسا اور نہیں جو میرے آقا کے حسن اخلاق سے بڑھ کر ہو۔ میرے آقا کا حسن اخلاق بہترین نمونہ ہے۔ صدر علی وقار، میرے آقا رہبری کے اس منصب پر فائز تھے کہ جہاں آپ کو فقیر ملجا کہتے ہوں، ضعیف ماوا کہتے ہوں، طالب علم کا شہر کہتے ہوں، ارے آپ کی شہادت تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو کر بھی دیتا تھا۔ تو پھر صدر علی وقار، رہبر انسانیت تو یہ تھی کہ غلام اور فقیر دونوں نور نظر بن گئے۔ جہاں خون کی ندیاں بہتی تھیں وہاں امن کی گنگا بہنے لگی، جہاں خون کی بو تھی وہاں محبت کی خوشبو ہونے لگی۔ تو پھر صدر علی وقار، رہبر انسانیت تو پھر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو، اپنے آپ کو قرآن کی عملات پر چلاؤ۔ تو پھر صدر علی وقار، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنا، اپنے آپ کو قرآن پر چلانا۔ تو پھر صدر علی وقار، میرے آقا جس کے ہم امتی ہیں، آج اس کے سبق پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز ہی کیا وہ لوح و قلم تیرے۔ بہت شکریہ عفان سعید۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے جج صاحبان نتیجہ مرتب کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے پیر نصیر الدین صاحب کا یہ خوبصورت کلام سنتے جائیے کہ کہتے ہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ہمارے آج کے جج صاحبان جو کہ اپنا ججمنٹ پاس کریں گے، موضوع رہبر انسانیت، 8 مقررین یہاں پر آئے، سپر پاور کی موٹر بائک کا حقدار کون ہوگا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ جناب علی سر، انیس صاحب جی، کیا کہیے گا؟ آج کے اس مقابلے تقاریر میں ہاں،
तमाम मुकर्रिर इंतहाई तैयार और बेहतरीन मुकर्रिरीन में शामिल रहे और उन्होंने बहुत अच्छी तकारीर की और खासी हमें दुश्वारी पेश आई कि हम उनमें से किसको ज़्यादा एक दूसरे पर फोकस इस तरह दें। लेकिन अच्छा, अगर मैं जनरली सवाल पूछूं कि आपने ये 8 मुकर्रिर में, चूँकि आप कह रहे हैं कि बतौर मजमूई मयार बहुत बेहतर रहा, तो कोई एक चीज़ जो बतौर मजमूई आपको सब में ज़रा लैकिंग लगी हो कि यार ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत, तो वो एक चीज़ क्या होगी ताकि हमारे व्यूअर्स भी ज़रा एजुकेट हों? देखिए, तकरीर में बुनियादी चीज़ जो होती है वो तर्ज अदा होती है, वो डिलीवरी होती है कि मुकर्रिर जो है अपनी बात कहता है और मवाद सबके पास आमतौर पर 100 होता है। अच्छा, लेकिन अच्छा। मुकर्रिर अंदाज़े बयां, हाँ, अंदाज़े बयां उसका जो है वही अहम है, क्योंकि कहा यह जाता है कि तहरीर फ़कत मोजज़े रक़्स कलम है, तकरीर फ़कत आईने हुस्न बयां है। तो आईने हुस्न बयां के हवाले से जो बात होती है वही जजेस को भी, मुंसिफिन को भी मुतासिर करती है। मुझे याद आता है सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो इसमें बाज़ जगह हालांकि तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था, लेकिन बाज़ गलतियां हमने महसूस की। सही है। अब जैसे अव्वल है, तो बाज़ जगह वो नई तशदीद लगाई गई, अव्वल कह दिया गया। इसी तरह एक आध जगह इजाफत जो है वो रह गई। बाज़ आपने देखा मुकर्रिरीन का पॉज ज़्यादा आ गया, कोई रह गया, कोई भूल गया, लेकिन बहैसियत मजमूई ये तैयार थे, इन्होंने तैयारी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सादत है कि जो हर मुसलमान जो है वो चाहता है कि रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जिस तरह से भी मुमकिन हो बेहतर से बेहतर अंदाज एक मुकर्रिर जो तकरीर देख कर पढ़ा हो और एक को अजबर हो याद, या एक बुलेटेड पॉइंट्स देख कर पढ़ा हो, ये फैक्टर कितना ज़्यादा नेगेटिव काउंट करते हैं जनरली? मुकर्रिर तो वो है ही नहीं जो देख कर पढ़ा हो, या इवन जो बुलेट से हेल्प भी ले रहा हो। उसमें तरीका ये होता है, वो डिबेट्स में होता है, मुकाबला तकारीर में नहीं होता है कि वहाँ पर कोई अगर मुकर्रिर आया और कुछ कह के गया तो अब उसको उसके दलाइल का, जो उसने दलाइल दिए उसका जवाब देना है। तो वहाँ पर तो ये सूरत हाल जायज़ होती है कि आदमी वो चीज़ें नोट कर ले, लेकिन ये नहीं है कि वो पहले से आप अपने पॉइंट्स लिख के ले जाएं, वो भी अच्छा नहीं समझा जाता। बहरहाल ऐसा होता है, लेकिन इसे अच्छा नहीं समझा। और रिजवान में ऐसा भी हुआ क्या कि मतलब आखिरी मुकर्रिर में आपकी ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन है कि तकरीर बतौर मजमूई बेहतर रही, लेकिन आखिरी शेर इख्तिताम किया एक शेर से जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना शेर है, अजबर है सबको, और उसमें कुछ बड़ी बुनियादी गलतियाँ हो गई, तो कभी कभी ये भी हो जाता है? बिल्कुल इस तरह की गलती नंबर माइनस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यकीन बात करूं कि ARY का एक क्रेडिट के इस तसलसल को उन्होंने जारी रखा और मुझे एक एजाज़ तो एक इस नशियात का हिस्सा बना है, दूसरा कि आज मैं अपने उस्ताद के पहलू में, और हमने ज़िंदगी में इनसे सीखा, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात कि अपनी उस्ताद की मौजूदगी में ये मुंसफ़ी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सर ने जो बात की मैं बिल्कुल उसको सेकंड कहूँगा। सारे जो इस वक्त थे शहर कराची के नामवर मुकर्रिर, और इनके माबैन मुकाबला भी बड़ा एक सख्त रहा, दिलचस्प रहा, लेकिन उमूमी तौर पर हमारी ये प्रैक्टिस में नहीं बात होती कि हम रिलीजियस तकारीर कम करते हैं। तो मुकर्रिर जब आता है तो वो मुहतात भी रहता है, क्योंकि जिसकी शान तौसीफ बयान की जा रही है तो कहीं क़ज़्ज़न साहबन कोई गलती सरजद ना हो जाए, लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसी गलती सामने नहीं है। मासिवाए चंद जिस तरह तलफ़्फ़ुज़ की बात की सर ने, तो वो उसी बुनियाद पर बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका कैमरा कांटेक्ट कैसा, आई कांटेक्ट कैसा है, इस बुनियाद पर जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तकनीकी। मैं चाहूँगा कि बस हम ज़रा यहाँ पर ही आप आइए, आप दोनों से जहमत करते हुए, और फिर आप यहीं पर हम बुलाएं जो हमारे आज के जो भी फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, ताकि हम यहीं पर उनको ये सुपर पावर की ये मोटरसाइकिल का भी तोहफा ताकि उनके साथ जाएं। बिल्कुल सर आइएगा, चाहें तो आप अनाउंस कर दें। आप कीजिए अनाउंस। अच्छा, मजमूई तौर पर जो अगर हम वैसे तरतीब दें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन के लिए, तीसरी पोजीशन जो हमारे पास बनी वो बनी शहजादी कमल की, और दूसरे नंबर पर रहे सोबान बेग जो सबसे पहले मुकर्रिर थे, और फातेह के रूप में हमारे सामने आई हैं मरियम अकबर। आइए जनाब, मरियम अकबर साहब आइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक मुबारक दिन भी है आज 12 रबीउल अव्वल का, और आप पहले भी मरियम अकबर साहब आती रही हैं हमारी नशियात में। सुपर पावर मोटरसाइकिल जिनका नारा है नॉन स्टॉप पावर, उनकी जानिब से ये मोटर बाइक का तोहफा, और अगर हमें एक माइक भी मिल सके ताकि हम जीतने वाली जो कंटेस्टेंट हैं
ان کے تاثرات بھی معلوم کر سکیں. جی جناب مریم صاحبہ. السلام علیکم. بہت اچھا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہی جیسے رضوان بھائی نے کہا کہ سعادت کی بات ہے کہ آقا کی محفل تھی, ان کا ذکر تھا, اور بہت اچھا لگا کہ اے آر وائی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ مقررین کو ایک بہتر پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں آ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں, اور جب محفل میرے آقا کی ہو تو پھر میرے خیال سے کوئی بھی چیز بناوٹی نہیں ہوتی, اندر سے جذبات نکلتے ہیں. اور میں ایک چیز کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہوں گی, مگر جنید بھائی کی کمی کو بہت محسوس کیا, بہت زیادہ محسوس کیا, کیونکہ پچھلی بار بھی وہ یہاں موجود تھے اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں بڑا حوصلہ بڑھاتے تھے آپ سب لوگ, بہت زیادہ. میں یہی کہوں گی کہ پہلے بھی آتے رہے, جیتی نہیں کبھی جیتی, مگر ہمیشہ وہ ہر مقرر کو اتنی پذیرائی کرتے تھے کہ لائک تم کر سکتے ہو, تم کر سکتی ہو, لائک ہمیں حوصلہ دیتے تھے. بریک میں بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ سب لوگوں کا بڑا حوصلہ بڑھا بالکل. تو جنید بھائی کو بہت مس کیا, اور میرے آقا کی محفل تھی, خدا ہم سب کو یاد رکھیے گا اپنے دعاؤں میں, ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. تو یہ علامتی طور پر ہم آپ کو یہ پیش کر دیتے ہیں, اور پھر یہ موٹر بائک جائے گی آپ کے ساتھ. سر آپ اپنے ہاتھوں سے لیجیے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سپر پاور کی یہ موٹر سائیکل, اور تمام مقررین نے ظاہر ہے ایک اچھا مقابلہ کیا. یہ میری نہیں بلکہ خود ججز کہہ رہے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں, اور ظاہر ہے یہ معاملہ خود ایک بڑی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے جب آقا کی بات, آقا سے متعلق بات کہنے کا معاملہ ہو. پر آپ کو بہت مبارک ہو. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی کائنات میں ہر طرف سناٹا تھا, کفر و شرک کی خزاں کا دور دورہ تھا. زمین سے آسمان تک فضا ظلمت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. اس تاریکی میں ابلیس اور اس کے لاؤ لشکر کا وحشیانہ رقص تھا. فضاؤں میں ان کی سرگوشیاں, زمین پر ان کی حکمرانیاں تھیں. کوئی ان کی سرکوبی کرنے والا نہیں تھا. انسانیت شیطانیت کے پاؤں تلے روندی جا رہی تھی. گردش ارض و سماء تھم سی گئی تھی. باد نسیم یاد نسیاں تھی, اور سرسر مسموم رقص کنا تھی. گلستان ارض میں کلیاں چٹکنا بھول گئی تھی. پرندے چہچہانا چھوڑ کر گھونسلوں میں سہمے بیٹھے تھے. دیپ آنکھوں میں تو کیا حقیقت میں بھی روشن نہ تھے. چاند تارے سب مان پڑ چکے تھے. کوئی وحشت تھی. ایک عالم تھا تحیر کا, گویائی سلب تھی, زبانیں گنگ تھی. زمین پر انسانی وحشت زدہ, زمین پر انسان وحشت زدہ, فلک پر ملائکہ افسردہ تھے. اس سارے منظر کو شاعر نے کچھ ایسے کہا: یہ موسم خوشبو, یہ گوہر تابی شبنم, یہ موسم خوشبو, یہ گوہر تابی شبنم, یہ رونق ہنگامہ کونین کہاں تھی؟ گلنار گھٹاؤں سے یہ چھنتی ہوئی چھاؤں, یہ دھوپ دھنک دولت دارین کہاں تھی؟ اس گلستاں کو بیابان دیکھ کر, کائنات کی جان سے روح کا فقدان دیکھ کر, پھر چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شاداب یہ گلزار طرب کس کے لیے ہے؟ یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ اب وجہ تخلیق کائنات کی بات ہو رہی ہے. یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ یہ ارض و سما کیوں ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ بحیرہ راہب ہو یا ورقہ بن نوفل, سب بے چین, سب مضطرب, کسی کی آمد کے منتظر تھے. یقین تو تھا کہ یہ قیامت خیز سناٹا ٹوٹنے کو ہے, لیکن کب اس کا علم کسی کو نہ تھا. نگاہ قدرت سب دیکھ رہی تھی,
رب العالمین چاہتا تو آن کی آن میں شیطان کا طلسم فضاؤں میں بکھیر دیتا، لیکن اس کے لامتناہی علم میں ہر چیز کے فیصلے کا ایک وقت ہے۔ پھر ابرہہ کعبہ ڈھانے نکلا۔ ظلم کی اس یلغار پر خلق خدا میں ہاہاکار مچ گئی۔ کائنات میں رقص کنا شیطانیت، کائنات میں رقص کنا شیطانیت ایک طرف، یہ ننگی جسارت ایک طرف۔ تب عرش خدا بھی لرز گیا، ابرہہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ کی بربادی کے ساتھ اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور اب زیادہ دیر تلک دنیا کو کشتہ ظلمت شب نہیں رہنا۔ شعور فطرت کا یقین مجسم بن کر سامنے آ گیا۔ پھر ریشم انوار کا ملبوس پہن کر، پھر ریشم انوار کا ملبوس پہن کر ظاہر ہوا ایک پیکرے صد رنگ بسد ناز، نکھرے کئی بکھرے ہوئے رنگوں کے مناظر، فطرت کی تجلی ہوئی آمادہ اعجاز۔ صبح کی روشنی سے رات کی سیاہی چیر رہی تھی، چشم فلک ایک عجیب منظر کا نظارہ کر رہی تھی۔ صبح کا نور مشرق سے نہیں زمین کے وسط سے نکل رہا تھا، مکہ بقعہ نور بنا ہوا تھا، چاند تارے کسی کے قدموں میں بچھائے جانے کے لیے اترا رہے تھے۔ بس یوں کہہ دوں کہ نور کا منبع آقا نامدار کی صورت میں نمودار ہو رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل چکا تھا۔ ہزاروں میل دور ملک شام کے محلات تک اس نور سے جگمگا اٹھے۔ دائیہ شفا نے ننھے مبارک مقدس وجود کو گود میں لیا، سینے سے لگایا۔ ایسا عظیم بچہ، ایسا حسین بچہ، بھلا انہوں نے پہلے کب دیکھا تھا؟ بھلا کسی نے پہلے کب دیکھا تھا؟ کون سی بات، کون سی ادا تھی جو عام بچوں جیسی تھی؟ بھائی جملہ کہہ دوں کیسے ہوتی وہ کوئی ہم جیسا تھوڑی تھا۔ ہم جیسا ہوتا تو پھر ادا انسانوں جیسی ہوتی، ہم جیسی ہوتی۔ دنیا میں آ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، آپ نے آنکھیں کھولی تو چراغوں نے جلنا سیکھا، آپ مسکرائے تو کلیوں نے چٹکنا سیکھا، ان کے رخ انور سے چاند تابہ ہوا، انہوں نے سانس بھری تو سانس روکے گردش کائنات چلنا شروع ہوئی۔ ان کی ذات بابرکت سے ایران کے آتش کدہ میں صدیوں سے سلگتی کفر و شرک کی آگ اچانک بجھ گئی۔ باطل کے محلات کی سطوط و شوکت کے سر بلند کنگرے زمیں بوس ہو گئے۔ شیطان نے یہ منظر دیکھا تو ماتم کنا ہوا، ملائکہ نے دیکھا وہاں عید کا سما ہوا۔ تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ویسے تو ابتدائے آفرینش سے آج تک شیطان کئی بار مایوس ہوا، کئی بار رویا، لیکن دو موقعوں پر تو جیسے اس کی چیخ نکل گئی، ایک جب وہ راندہ درگاہ ہوا اور دوسرا جب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یوں کہہ دوں کہ ادھر ابلیس درد سے کراہ رہا تھا، ادھر جبرائیل مصطفیٰ کے گن گا رہا تھا۔ ادھر جبرائیل مصطفیٰ کی گن گا رہا تھا۔
ملائک قصیدہ پڑھ رہے تھے، خود معبود عشق محبوب میں ثناخوانی کر رہا تھا. تو اب میری کیا مجال کہ میں اس رحمت عالم کا قصیدہ پڑھوں؟ میری کیا مجال بھائی؟ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے؟ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو، ابر کرم بھی؟ کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہیں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی؟ سجدے میں ہیں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی. سجدے میں ہیں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی. بچہ پیدا ہونا اور آپ عزیز و اقارب کو بتائیں تو انسانی فطرت ہے، پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے، شکل و شبہات کس سے ملتی ہے، چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، پیشانی کیسی ہے. اور والدین کے لیے نو مولود کے نقش و نگار بیان کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج جو نور مجسم بچہ کائنات میں تشریف لایا ہے، اگر اس کا تعارف کرانا پڑے تو مجھ جیسے خطاکار کی اوقات ہی کیا ہے کہ میں خاکی ہو کے نوری کا تعارف کراؤں. میں تو اپنے جیسے کا تعارف کرا سکتا ہوں بھائی، لیکن زندگانی کا دو پل بھی معلوم نہیں. تو آج دل کرتا ہے کہ میں اور آپ سب عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور در مصطفیٰ کا ادنا سا بھکاری بن کر اپنی بساط، اپنی اوقات کے مطابق اپنے آقا کا قصیدہ کہیں. قصیدہ کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا قصیدہ. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا قصیدہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں. ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے. عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں. گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا. لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے قلم ہیں. اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ. پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں. باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے. خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. اور میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں نا کہ ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں. تو اب یہ سنیے، اورنگ سلیماں تیری نالین کا خاکہ. اورنگ سلیماں تیری نالین کا خاکہ. اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو. حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات. کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو. دنیا کے سلاطین تیرے جارو کشوں میں. عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری. عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری. گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی. جبریل کے شے پر تیرے بچوں کی سواری. گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی. جبریل کے شے پر تیرے بچوں کی سواری. ظاہر ہو تو برگے گلے تر تیری خوشبو. غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا. وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار. وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا. ارے کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا. کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا. تنویر کے تصویر، تصور کے مصور. کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے.
یاسین کہ طٰہٰ کہ مزمل کہ مدثر، اے یوسف و یعقوب کی امید کا محور، اے باب مناجات دل یونس و ادریس، اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین، اے قبلہ حاجات سلیمان شہ بلقیس، اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین۔ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں روانی میں، کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اپنی کبھی خود کہہ دوں تو اپنی بات پر بھی حیران ہوتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ دامن وقت میں تھوڑی سی گنجائش ہو جائے، فرض کر لیں دامن وقت میں تھوڑی اور گنجائش ہو جائے، بھئی فرض کیجئے دامن وقت میں بہت گنجائش ہو جائے، بھئی فرض کیجئے دامن وقت میں قیامت تک کی گنجائش ہو جائے۔ اب کسی میں جرت ہے کہ اس کو دامن وقت میں قیامت تک کی گنجائش دے کر کہا جائے کہ مصطفیٰ کے سارے فضائل بیان کر دیں؟ بھئی میرا ایمان ہے کہ دامن وقت میں قیامت تک کی گنجائش ہو۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے دریا اور سمندر روشنائی بن جائیں، جن و انس اور فرشتے لکھنے والے ہوں، قیامت تک بغیر کسی وقفے کے لکھتے رہیں۔ فضائل تو دور کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کی نالین کی برکات نہیں لکھ سکتے۔ اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین۔ میں اب گفتگو میں ختم کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ میں بار بار یہ فقرہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین۔ میں نے یہاں پر اس جملے کو کیوں روکا ہے؟ بھائی، اور کئی کتابوں اور کئی حوالوں سے یہ بات واضح ہے۔ 1951 جولائی کا گرم مہینہ، روس کے آثار قدیمہ کی ایک ٹیم وادی نوح میں کھدائی کر رہی ہے۔ کھدائی کے دوران لکڑی کا ایک بوسیدہ تختہ ملا۔ روس کی آثار قدیمہ کی ٹیم کو یہ لکڑی کا تختہ کچھ عجیب سا لگا۔ ان کے گروپ آفیسر نے کہا کھدائی جاری رکھی جائے۔ کھدائی جاری رکھی گئی۔ کھدائی کے دوران انہیں کچھ اور بھی بوسیدہ تختے اور ٹکڑے ملے۔ اسی دوران انہی بوسیدہ تختوں کے درمیان اس ٹیم کو آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ 14 بائی 10 انچ کی پیمائش کا ایک صاف، شفاف، تر و تازہ، چمکتا دمکتا ایک تختہ ملا۔ اس لکڑی کے تختے نے آثار قدیمہ کی ٹیم کو حیران کر دیا۔ اس تختے پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی جو ایسی زبان میں تھی کہ پڑھنا اور سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انکوائری کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 1 سال کی تحقیقات کے بعد انکوائری کمیشن کے ارکان 1952 میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تختہ کوئی عام لکڑی کا تختہ نہیں ہے، بلکہ یہ کشتی نوح کا ایک خاص تختہ ہے۔ اب اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ان کی تحقیق اور تجسس ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ کیوں؟ وہ جو تختے کے اوپر تحریر کندہ تھی وہ شاید کسی ایسی زبان میں تھی جو زبان اب دنیا سے متروک ہو چکی ہے۔ زبان دانی کے ماہرین کا ایک بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس بورڈ نے 27 فروری 1953 میں اپنا کام شروع کیا۔ لینگویج ایکسپرٹس پر مشتمل بورڈ میں کون کون تھا؟ میں نام پڑھتا ہوں۔ پروفیسر سولمن، ماسکو یونیورسٹی، اب یہ وہاں کے نام ہے، کچھ ادائیگی میں غلطی ہو جائے تو۔ پروفیسر افاہان کھینو، لولوہا کالج، چائنا۔ مسٹر مساو لو فاروق، آفیسر انچارج فاسلز۔ مسٹر تامل گورو، ٹیچر، کیفزٹ کالج۔ پروفیسر دیپاکن، لینن انسٹیٹیوٹ۔ محمد احمد کولارڈ، زٹکمن ریسرچ ایسوسی ایشن، میجر کوارٹر، اسٹین کالج۔ ماہرین کی ٹیم نے 8 ماہ کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا مختلف شواہد کی بنیاد پر کہ اس مخصوص تختے کو حضرت نوح نے اپنی کشتی کی حفاظت اور خیر و برکت کے لیے رکھا تھا۔ تختے کے عین درمیان ایک کھجور کے درخت کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی اور اس پر جو تحریر لکھی ہوئی، یہ تحریر قدیم سامانی زبان میں تھی، جس طرح عبرانی، سریانی وغیرہ سامانی زبان میں تھی جو متروک ہو چکی۔ مسٹر این ایف میکس، ماہر قدیم زبان دانی، برطانیہ، اس تحریر کا کم و بیش کچھ ان الفاظ میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، اے میرے مونس و مددگار،
میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کائنات کی تخلیق تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوئی ہے. احمد مجتبیٰ سے زیادہ برگزیدہ اور محترم کوئی نہیں، پس تجھے اپنے محبوب کا واسطہ میری مدد فرما. تجھے محبوب اور محبوب کے گھرانے کا واسطہ، میری کشتی منجھدار میں پھنس جائے تو انہی کے صدقے سے نجات عطا کرنا. بس گفتگو تمام. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا، فقط اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر حضرت نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کا میرے مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر ہم کس بات کے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت شان مصطفیٰ نشریات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر ہے مقصد آج آقا کا ذکر، ان کی سیرت طیبہ کا ذکر، اس سے کیا ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہی ہے. انداز مختلف ہیں. شان علم کی طرز پر ہم یہ سیگمنٹ اب کرنے لگے ہیں. رمضان المبارک میں جو ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم، آپ دیکھتے ہیں، آپ کا بہت اس میں فیڈ بیک آتا ہے ہمیں. اسی طرز کا ایک کوئز کمپٹیشن ہے آج، جس میں ہمارے تینوں ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. جو ونر ہوگی جو ٹیم، اس کے لیے سپر پاور کی جانب سے موٹر سائیکل کا تحفہ ہے. 3 ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ ہیں زبیرہ خان اور کشف. ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں علینا اسد اور سعدیہ بخاری. ٹیم سی میں ہمارے ساتھ محمد نسیم اور نادیہ ناز صاحبہ. آپ تینوں ٹیمز کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا فارمیٹ مختلف ہے رمضان سے، اس لیے بس میں اس کی ذرا تکرار کر دوں کہ صرف 2 سیگمنٹس ہوں گے. رمضان میں عام طور پہ 3 سیگمنٹس کرتے ہیں. 2 سیگمنٹس ہوں گے. تو پہلا جو سیگمنٹ ہے اس میں وہ ایک بزر راؤنڈ ہے. سوال ہوگا، آپ کو پتہ ہے سوال مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جب آپ بزر بجا دیجیے کوئی بھی ٹیم، سوال رک جائے گا وہیں پر، چاہے پھر وہ سوال جہاں بھی ہوگا وہ سوال رک جائے گا. بزر بجا کر آپ کو یہ رائٹ مل جائے گا کہ آپ کسی کے بجائے آپ جواب دینے کے حقدار ہوں گے. لیکن جب آپ بزر بجا کر دوسرے سے یہ رائٹ لے لیں گے تو پھر اس میں رسک کا ایلیمنٹ یہ کہ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو 10 نمبر ایڈ ہوں گے، لیکن غلط جواب ہوا تو 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو بس ذرا سوچ سمجھ کے. ہو سکتا ہے کچھ سوالات میں آپشنز بھی ہوں، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب مجھے آپ سوال مکمل کرنے دیں گے. اگر آپ نے سوال میں، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو میرے سوال شروع ہوتے ہی بزر بجا دیں اور تکا مار لیں، تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے راؤنڈ میں سمپل، ویری سمپل. سیکنڈ راؤنڈ از ایک سوالات کر کے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. ٹھیک ہے، جس میں ایک اور اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے گا. صحیح جواب پر 10 نمبر، غلط جواب پر اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. یہ 2. ٹھیک ہے، شروع کریں جی. چلیں ایک دفعہ اپنے بزرس چیک کر لیں ذرا. ٹھیک ہے، بزرس کے لیے ریڈی ہیں سب؟ چلیں جی. پہلا سوال یہ بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ میں انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، سال بتائیں کب قائم ہوئی سلطنت عثمانیہ. اب کسی نے بزر نہیں بجایا تھے، میں اس کے آپشنز دیتا ہوں. 1299 یا 1300. کسی نے تو کم مارنا ہے تو چانس لے لیں. 5 سیکنڈز ہم دیتے ہیں. اس وقت آڈینس نہیں ہے ورنہ ہم سب مل کر، جنید بھائی میں نہیں ہے ورنہ ہم سب 1299. آپ ایک منٹ، بزر بجائے بغیر آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اور آپ بزر بجا دیں گے تو اس کے بعد جواب صحیح غلط، صحیح پہ 10 نمبر پلس، غلط پہ 10 مائنس. تو بزر بجائے بغیر آپ جو بھی بولیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب اگر آپ میرے کسی نے جواب دینا ہے تو بزر بجا دے. آپ نے بجا دیا، بتائیے جناب. 1299 جواب ٹھیک ہے. 10 نمبرز ایڈ ہو گئے ٹیم سی کے لیے. اچھا جی، 1299 میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ کس سال تک جاری رہی؟ کس سال تک جاری رہی سلطنت عثمانیہ؟ اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کتنے 100 سال جاری رہی، یہ میں نے ہنٹ بھی دے دی، کتنے 100 سال جاری رہی،
تو ابھی میں جو آپ کو ہنٹ دوں گا, جو آپشنز دوں گا اس سے آپ پہنچ جائیں گے اگر آپ کو اندازہ ہے تو, چونکہ میں آپشن بڑے واضح دو بڑے مختلف ادوار کے دے رہا ہوں. 1299 میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ 1922 تک جاری رہی, 1922 تک, یا 1964 تک؟ جی 1922 تک. 1922 تک, بالکل ٹھیک ہے جواب, صحیح. تقریباً 623 سالوں تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی تھی. یہ بتائیے کہ جب یہ ختم ہوئی تو تحریک کس نے چلائی تھی, کس نے قیادت کی تھی, جس کو ترک قومی تحریک, کس کا نام آتا ہے ذہن میں؟ بہت ہی مشہور نام. ایک سیکنڈ, پہلا بزر انہوں نے بجایا, اتا ترک. نہیں پہلے مجھے بتانے دیں گے کس نے. میرے خیال سے انہوں نے بجایا تھا. انہوں نے بجایا, ٹھیک. اے ہے نا, ٹھیک. سی, سوری, اے بی سی, ہاں سوری, اے بی سی. اتا ترک مصطفیٰ کمال کمال پاشا, ٹھیک ہے جواب ٹھیک مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 10 نمبر ایڈ ہو گئے. سب سے پہلے عید میلاد النبی کی سرکاری طور پر چھٹی کس سلطنت نے دی تھی؟ سب سے پہلے عید میلاد النبی کی سرکاری طور پر چھٹی کس نے بجایا؟ سی نے. کس سلطنت نے دی تھی؟ پاکستان. نہیں, سلطنت عثمانیہ نے دی تھی. 59, ہاں بھائی عثمانیہ نے دی تھی. یہ آپ کے 10 نمبر کم ہو گئے, مائنس ہو گئے, کیونکہ پہلا جواب ہی آخری جواب مانا جائے گا. اگلا سوال میرا, کشف المحبوب, کشف المحجوب, سوری, یہ کس کی تصنیف ہے؟ جی سید علی حجویری کی. حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. کشف المحجوب, یہ کتاب کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ جی فارسی. فارسی میں لکھی گئی ہے, بالکل ٹھیک ہے آپ کا بھی جواب. 10 20 10. اچھا جی, اگلا سوال میرا, وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہوتا؟ 1 منٹ, میرے خیال میں تو دونوں نے 7 بجایا ہے. کس نے بجا دیا بھائی؟ سینٹر 7 بجے ہیں دونوں 7, اے اور بی, میرا بھی یہ خیال ہے. اب کیا کریں بھائی, سوال چینج, آگے بڑھ جائیں پھر. ویسے کیا جواب ہے آپ کا؟ سعودی عرب. آپ کا بھی یہ جواب ہے؟ جی بالکل سعودی عرب. تو یہ سوال چھوڑ دیں یا دونوں کے -10 کر دیں؟ نہیں, دونوں کے +10 کر دیں نا, پازیٹیو ہونا چاہیے. پازیٹیو ہونا چاہیے. نہیں, سوال کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. سعودی عرب کا پرچم سرنگو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا سرنگو؟ میرا خیال ہے اے نے بجایا ہے پہلے. جی سی نے, سوری اے نے, ہاں, کیونکہ اس پہ کلمہ طیبہ, کیونکہ اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. دوسرا مصرع مکمل کریں. پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں, میں تو امتی ہوں اے شاہ امم. کر دے میرے آقا, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. جناب جنید جمشید صاحب کی نعت, بالکل ٹھیک. حیات جاوید کتاب کا نام ہے, کس نے لکھی؟ حیات جاوید. آپشن دینے ہی لگا تھا میں, بس اللہ خیر کرے. جی بتائیں. علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے. وہ جاوید نامہ ہے. جاوید ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی وہی جاوید اقبال صاحب نے لکھی, وہ جاوید نامہ ہے. حیات جاوید. آپ نے بزر بجا دیا, لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو پہلے بزر بجا دے اسی کے یا +10 یا -10. ویسے آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں, اٹ ول میک نو ڈفرنس, کوئی +- نہیں ہوگا. مولانا الطاف حسین حالی. تو بجا دیتی نا بزر پہلے. مولانا الطاف حسین حالی نہیں لکھی تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے جواب, لیکن ٹو لیٹ. مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید لکھی. کس کے بارے میں تھی یہ کتاب؟ ایک شخصیت کے بارے میں تھی حیات جاوید. کس کے بارے میں تھی؟ علمی شخصیت. آپشن ملیں گے؟ دے دیں بھائی آپشن, دے دیں. آپشن نہیں دیتا, ہنٹ دیتا ہوں, بہت ہی آسان ہنٹ, تینوں پہنچ جائیں گے میرا خیال ہے. جو پہلے بزر بجا دے اس کی گیم ہے بس. ہنٹ,
علی گڑھ کالج. سر سید احمد خان. ایک منٹ, بزر بجا کے حوصلہ رکھا ہے, مجھے لگتا ہے سب مجھے مارنے دوڑیں گے ایک دم. بزر بجا کے حوصلہ, میرا بھی یہ خیال ہے کہ سی نے پہلے بجایا, ہم سب کی یہ رائے. سر سید احمد خان, جواب آپ کا بالکل درست ہے. بزر بجانے کے بعد حوصلہ رکھیں, مجھے یہ نہ لگے کہ سارے بھائی بہن حملہ آور ہو گئے. اچھا بھائی, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یہ مشہور زمانہ نعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ سی. زہے مقدر حضور حق سے سلام ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. ارے بچھاؤ نظریں جھکاؤ پل کے ادب کا عالی مقام آیا, یہ تو وہ والی ہے. فاصلوں کو تکلف, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. اور آپ نے پہلا جواب جو دیا وہ اتنے ہی تیزی سے کہنا کہ غلط جواب دیا, بتایا نا. نہیں تو جواب میں نے یہی دینے کی کوشش کی, لیکن آپ سے غلط ہو گیا. چلے میں بھی آپ کو +10 دینے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن -10 کر دوں. میں کوشش کی, میں کیا کروں, غلط ہو گیا جواب, کیونکہ آپ نے دوسری نعت کا پہلا جملہ بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. مشہور زمانہ نعت قاری وحید ظفر قاسمی صاحب پڑھتے ہیں. کس نے لکھی ہے یہ نعت, کو بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپشنز دے دوں کیا؟ علامہ اقبال نے, مرزا غالب نے, یا مولانا ظفر علی خان نے؟ جی مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان نے, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اور میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے تھا؟ سیالکوٹ سے تھا یا جھنگ سے تھا؟ جی جھنگ نہیں, سیالکوٹ. انہوں نے صحیح جواب دینے کی کوشش کی تھی, نہیں غلط ہو گیا. تو +10 نہیں, -10. یار جب جنگ غلط ہو گیا تو پھر سیالکوٹ ہی ہوگا نا, مطلب سے. اچھا بھائی, فیض احمد فیض کا تعلق سیالکوٹ سے, علامہ اقبال کا تعلق سیالکوٹ سے. زمیں میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. آگے کیا ہے شعر؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ویسے آپ گنگنا کے سنانا چاہیں تو آج نعت کر دینا, اگر آپ چاہیں تو. زمیں میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اس کی نمبرز نہیں, محفل کی رونق میں اضافے کے لیے بہت شکریہ جی. مشہور زمانہ شعر پڑھ رہا ہوں, بس مکمل کر دیں. نثار تیری چہل پہل پر, نثار تیری چہل پہل پر, ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بالکل ٹھیک. یہ شعر سنا ہے کسی نے؟ ہم نے کل ٹرانسمیشن میں ہی پڑھا تھا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. اگر سنا ہے تو اس کا دوسرا مصرع مکمل کریں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف جی مسلم کا محمد پہ اجارہ تو. کیا بات ہے, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. جواب درست ہے, بالکل ٹھیک. یہ خوبصورت شعر کس شاعر کا ہے؟ اگر کوئی نام بتائے مجھے. ہنٹ, غیر مسلم ہے. بیدی سنگھ. مہندر سنگھ بیدی, جواب درست مان لیتے ہیں, بالکل ٹھیک. 10 نمبرز آپ کے ایڈ ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے وہ کس شہر میں ہے؟ ہاں, پاکستان میں اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان اسرائیل کو ملک نہیں مانتا. کیا بات ہے, زبردست, بالکل ٹھیک. پاکستان کو سب سے پہلے ویسے کس ملک نے تسلیم کیا تھا؟ جی ایران نے. ایران نے کیا تھا, بالکل ٹھیک. یہ اگلا ویسے سوال نہیں ہے, مطلب میں ایسے پوچھ رہا ہوں چونکہ میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں.
کس ملک نے تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ میرا خیال ہے افغانستان نے کیا. ہاں نہیں میں نے کہہ دیا تھا سوال نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی اس بارے میں شور نہیں تھا تو میں سوال کیسے کرتا ہوں. لیکن افغانستان نے بھی اقوام متحدہ میں جی اقوام متحدہ جی ہاں افغانستان نے انکار کر دیا تھا. بس احسان فراموشی دیکھیں آپ. خیر اچھا جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک. 10 نمبر ایڈ کیجئے جی. خوبصورت کلام, بہترین کلام, روح گرما دینے والا کلام کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ کلام؟ یہ کلام ہے اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کا. تو آپ نے جب میں جواب دینا شروع کر دیا تو آپ نے بزر بجایا. اچھا جی, یہ اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ کون سا ہے جی؟ اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ جی کس نے بجایا پہلے؟ اے نے. ہاں ربیع الثانی. ربیع الثانی, بالکل ٹھیک. عیسوی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 365 ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک. اسلامی یا قمری سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی یا قمری سال جو محرم سے شروع ہو کے ختم ہوتا ہے ذی الحج پہ, اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ یعنی عموماً اس میں آپ تھوڑا بہت 335, 355, 375. ہاں ٹھیک ہے چلا 355. ہاں یہ 354 ہے لیکن میں نے 355 کہا تھا تو ظاہر ہے بچائیں. ٹھیک ہے 354 یہ جواب آپ کا. 355 ہاں یہ عیسوی سال سے 11 دن چھوٹا ہوتا ہے عام طور پہ. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کس اسلامی ملک میں ہوئی تھی جی؟ پاکستان میں ہوئی تھی, بالکل ٹھیک. پاکستان کے کس شہر میں ہوئی تھی جی؟ لاہور میں ہوئی تھی, بالکل ٹھیک. تاریخ سال کے ساتھ بتائیں. تاریخ چھوڑ دیں, مہینہ اور سال بتا دیں جی. فروری 1974. بالکل ٹھیک, زبردست. 22 تا 24 فروری ہوئی تھی 1974. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ میرا خیال ہے انہوں نے بجایا جی ذوالفقار علی بھٹو, بالکل ٹھیک. جلوہ جانا, محبوب یزداں, بدر الدجا, بدیع الزماں, حمدیہ اور نعتیہ البمز ہیں, ان کے نام ہیں. اور کس کے ہیں یہ البمز؟ ریپیٹ کیجئے گا. میں نعتیہ اور حمدیہ البمز کے نام بتا رہا ہوں, بتانا ہے کس کے ہیں. جلوہ جانا, محبوب یزداں, بدر الدجا. کس نے بجایا؟ سوری میں نے نہیں دیکھا. بی نے؟ جنید جمشید. جنید جمشید صاحب کے, بالکل ٹھیک. جلوہ جانا 2005, محبوب یزداں 2006, بدر الدجا 2008, بدیع الزماں 2009. آبادی کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک. ایک منٹ, میرا خیال ہے اے یا بی؟ بی نے بجایا. طے کر لو یار. بی نے بجایا. بی نے بجایا. بی کے حق میں زیادہ وہ آ رہے ہیں بھائی. اچھا آپ بھی کہہ رہی ہیں, کیا بات ہے جی. ہاں انڈونیشیا, بالکل ٹھیک. 2016 کے وہاں کے سینسس کے مطابق تقریباً 26 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی. مسلم آبادی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کسرا ایران کے محل کے کتنے کنگرے؟ 14. ایک منٹ پہلے انتظار تو کریں, ابھی میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا غلط. انہوں نے بجایا تھا 14. 17. پکی بات. اگر 17 ہوئے تو ہو سکتا ہے کسی دل کے نام لے پڑھا ہی ہے. آپ نے بھی 14 پڑھا ہے, دے دیں کوئی 10 نمبر. مشکل میں ڈال دیا. نہیں لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے بھائی, جو مخالف ٹیم ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ 14 تھے. چلو آگے ہم اس سوال, میں اس سوال کو ڈسکارڈ کر رہا ہوں. لیکن اگلا سوال بہت آسان ہے, اس لیے آپ تو تیاری رکھیں, اس لیے کہ آپ کا جواب جو ہے نا وہ گیا ہے.
اگلا سوال بہت ہی آسان ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی مزار ان کا کس شہر میں ہے؟ کراچی. یہ آپ نے اپنے کھوئے ہوئے 10 نمبر لے لیا واپس. یہ بہت اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ شکر ہے, ورنہ آپ کہتے لاہور, پھر میں کہتا کراچی, آپ کہتے میں لاہور ہی کہنے نکلا, کراچی کہہ رہا تھا, لاہور نکل گیا بس میں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو کوئی مجھے پورا نام بتا سکتا ہے؟ ان کا پورا نام کیا تھا؟ ابو محمد عبداللہ الاشتر. بدر, ہلال, قمر. بدر سے کیا مراد ہے؟ جی چاند. ویسے یہ بدر کا کنواں بھی ہے کہ جہاں پہ میں چاند والے کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں, لیکن تھوڑا دیکھیں میں نے اسی لیے بدر, ہلال, قمر کہا ہے کہ چاند تو ایک جنرلائز ٹرم ہو گئی. یہ چاند کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. ایک تو بدر کس چاند کو کہتے ہیں؟ بدر آپ نے کون کون سے کہے ہیں؟ بدر, ہلال اور قمر. لیکن سوال آپ نے صرف بدر کا بتا دینا ہے, بس کافی ہے کہ بدر کون سا چاند ہوتا ہے. 14 کے چاند کو کہتے ہیں. ایک بار اور موقع دے رہا ہوں سوچنے کا. نہیں, 14 کے چاند کو کہتے ہیں. دیکھ لیں. نہیں, بدر کمرشل اسٹریٹ نہیں بھائی, بدر چودھری کے چاند کو کہتے ہیں, پورے اور مکمل چاند کو. بالکل ٹھیک ہے, 10 نمبرز ایڈ ہو گئے. بدر الدجا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب بدر چودھری کے چاند کو کہتے ہیں تو سر یہ ہلال, میڈم ہلال ہلال ہلال, اب یہ پھر خیاوان ہلال نہیں کہتے نا بھائی. ہاں, ہلال جو سمجھے پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے نا, بالکل پتلی, جو سمجھے یا ہوتا ہے, میرے سمجھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کریسنٹ جو ہوتا ہے انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں. پہلی تاریخ کا چاند, کریسنٹ, رویت ہلال, پہلا چاند بولا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سر آپ بتا نہیں رہے کچھ, میں آپ مایوس کر رہے ہیں یار. کوشش کر رہے ہیں, کوشش جاری رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, مکمل کریں ذرا یہ شعر, بہت ہی آسان, اور بس اسی پر اپنا پہلا سیگمنٹ بھی اختتام کی جانب لے کر جا رہے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ جی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اور یہیں پر ہمارا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. آپ دونوں میں 19-20 کا فرق ہے اور یہ ذرا سا آگے نکل گئی ہیں. تو لیکن اب بریک کے بعد ایک کر کے سوالات ہوتے رہیں گے آپ لوگوں سے اگلے 15 منٹس تک, اور جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے سکے گا. 5 سیکنڈ ہوں گے بس. صحیح جواب دیا +10, غلط جواب ہوا تو کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. کوشش کرتے رہے اور جواب نہیں دیا تو بھی کوئی نمبر نہیں, کیونکہ کوشش کے نمبر نہیں ہے بھائی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری